جس سے بدل ہو قصور ہو جائے اور قصور اور
ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ شیطانی خیال کون سا ہے اور بیمانی خیال کون سا ہے؟ تو آپ کو فرمایا کہ جو پہلا خیال مجھے آیا تھا کہ میں چادر کو باندھ لوں اور یہ نیک کام کر لوں، اس کے پاؤں پہ پٹی باندھ لوں تاکہ سردی کی شدت کم ہو جائے، اور پھر ایک خیال ہو گیا اتنی چادر ضائع ہو جائے گی، تو کہا جو پہلا نیکی کا خیال تھا اللہ کی طرف سے تھا۔ وہ دوسرا جو خیال تھا وہ شیطان کی طرف سے تھا، وہ شیطان انسان کو نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا۔ جس کی ہماری زندگی کے اندر جو معاملات ہیں، میں نے شب قدر کی رات کی بات کی تھی، میں نے کہا کہ یاد رکھنا کہ راتیں آئیں گی پھر آئیں گی اور آتی رہیں گی، یہ رمضان آتے رہیں گے، یہ ماہ و سال چلتے رہیں گے، یہ سب کچھ مہینے سال دن آتے رہیں گے، یہ بڑی راتیں عظمت والی راتیں یہ بڑے دن آتے رہیں گے، یہ سب آئیں گی لیکن ہم نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے پیچھے 40 سال پیچھے چلے جائیں، ہم اپنے سامنے بڑے بڑے نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص کیا موجود نہیں اور ہم بھی موجود نہیں۔ تاکہ راتیں آئیں گی جاتی رہیں گی لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی نہیں ہوں گے، لیکن پھر کیا کرنا چاہیے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس رات ان راتوں سے اور ان خاص ایام سے اللہ کے نور کو لیتے ہو، عبادات کی صورت میں، نیک اعمال کی صورت میں اور اچھے عمل کی صورت میں اللہ کے نور کو لیتے رہو، اور جب تم کو ہر سال جتنے سال تمہارے پاس میسر ہے اور جتنے سال موجود ہے تم ان نوروں کو لیتے رہو گے اس عبادات کی وجہ سے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگلے سال ہم موجود نہ بھی ہو، جو ہم نے نور لیے ہوں گے وہ ہمارے قبر کو چلانا کرنا چاہیے، اس نور سے ہماری قبر کو روشن ہوتی رہے گی، جو ہم لے کے جائیں گے اس کی روشنی سے ہماری قبریں منور ہو جائیں گی۔ اگر ہم اس نور بانٹتے وقت بھی نہ لیں تو پھر ہماری زندگی پہ سوال افسوس اور شرمندگی کچھ بھی حاصل نہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کو یاد رکھیں، اور اس وقت مسلمان اذیت کے اندر اس وجہ سے مبتلا ہے کہ فلسطین مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، وہاں شاید انسان اب گنتی کے رہ گئے ہیں، اور شاید کوئی خاندان ایسا ہو کہ جس کا کوئی بچہ ہو، ہر خاندان میں سے اب تک ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ کو فرمایا کہ جب شام میں اور فلسطین میں امن ختم ہوگا اور ایک بڑی جنگ ہوگی، حضور نے 1400 سال پہلے بتایا، حضور نے 1400 سال پہلے بتایا کہ اس طویل جنگ میں اگر کسی خاندان کے کسی باپ کے 100 بیٹے رسالت سن رہا ہے، مثال آپ کسی باپ کے 100 بیٹے تو اس جنگ میں 99 شہید ہو جائیں گے، اور ایک بچے۔ آپ فلسطین کے ابھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، وہاں اگر ایک خاندان کے 30 لوگ ہیں تو 29 شہید ہوتے ہیں، ہر خاندان سے ایک دو بچہ، اور مسلم جتنے بھی حکمران ہیں وہ خاموش بنے ہوئے ہیں تماشائی کہ شاید ہمارا کیا تھا، ہم پاکستانی ہیں، وہ افغانی ہے، دوسرا ایرانی ہے، کوئی شامی ہے، ہمیں ملکوں کے اندر بانٹ دیا گیا، قومیت کے اندر بانٹ دیا گیا، ہمیں اس طرح کر بانٹ کے بلا دیا گیا۔ تاکہ علامہ اقبال رحمٰن نے کہا کہ تم مسلم بھی ہو، افغانی بھی ہو، سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ علامہ اقبال 100 سال پہلے کہیں گے تم مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب بھومی بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ تو کیا مطلب اس کا؟ قومیں بعد میں بنتی ہے، اسلام پہلے بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مشرق میں رہنے والا مسلمان اگر مغرب میں رہنے والے مسلمان کو تکلیف ہو، اس تکلیف کی شدت کا اثر مشرق والے کو نہ ہو۔ اگر وہ اس کی جسم کی مانند مثال دی، تاکہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ انسان سو ایک پگلی میں درد ہو تو انسان سو نہیں سکتا، تو مسلمان کا بھائی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایسا ہوگا، امام مہدی کے بارے میں بہت سی روایات آپ سن چکے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، لیکن جو حقیقی روایات ہے، آپ نے فرمایا کہ امام مہدی کے ساتھ 14,000 کا لشکر ہوگا،
کچے خانے کی تعداد کا 12,000 تھا اور مسلمانوں کی تعداد اربوں کے حساب سے ہوتی ہے، اربوں کے حساب سے مسلمان ہوں گے، کروڑوں اربوں کے حساب سے. لیکن امام مہدی جب دعویٰ کریں گے، جہاد کا اعلان کریں گے، صرف 12,000 لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور باقی لوگ کہیں گے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو وہاں لگی وہاں پہ کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا. اور ان 12,000 میں سے 4,000 لوگ دنیا کو بتا کریں گے. اللہ تعالیٰ جو رسول بتانا چاہ رہا ہے کہ کثرت سے جیت نہیں ہوتی، زیادہ تعداد ہونے سے جیت نہیں ہوتی. جس پر رب کا فضل ہو وہی کامیاب ہوتا ہے. یہ رسول یاد رکھنا. اور ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھنا جس پر اللہ کا فضل ہو اس کو نہیں چھیڑنا. آپ جس آپ معاملات کو دیکھیں اور ماحول کے اندر آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ جس ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے قصبوں کے اندر یاد رکھنا کہ جس شخص کو اللہ عزت دے رہا ہو اور اللہ جس پہ فضل کر رہا ہو اس کو چھیڑنا نہیں. صوفیہ فرماتے وہ اس چلتی ہوئی مشین کی مانند ہے کہ جو بھی اس میں ہاتھ ڈالے گا کر جائے گا. تو آج جس میں اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کو اگر کوئی چھیڑتا ہے حقیقت میں اللہ کے ساتھ شیطانی کر رہا ہے. تو اللہ کے ساتھ کوئی شیطانی کر سکتا نہیں. تو کا فلسطین اس وقت لہولان ہے. اور پھر یاد رکھنا ایک روایت یہ کیا تھا کہ جب وہاں پہ امن نہیں ہوگا تو دنیا میں کہیں بھی امن والی ہے. ایک کے بعد دوسرا جو نصارہ کی ابتدائی کے ابتدا سے ابتدائی تھی کہ اسلام کو ختم کیا جائے. تو علامہ اقبال رحمٰن کا شعر تھا، آپ نے کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا دبایا جائے گا. اسے مٹایا نہیں جا سکتا. یہ آخری دین ہے، یہ حضور کا دین ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اسے ختم کیا جا سکتا نہیں. اور کہا کہ پھر اس بات کو یاد رکھنا حضور نے کہہ دیا وہ ہوگا. ہمیں اس وقت جتنے اربوں کی تعداد مسلمان دنیا میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، ان پہ نائب حکمراں ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے. لیکن آپ بتائیں آپ کا دل نہیں چلتا جب سنتے فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں، خدا نہ کرے اگر کسی طرح اس جگہ پہ ہم ہوتے ہم کو کیا بیٹھتے، کیا ہمارے احوال ہوتے. ہر مسلمان کا دل چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارے پر نہیں لیکن پر ہوتے تو اڑ جاتے. ہمارے پاس طاقت نہیں، طاقت ہوتی تو لڑ جاتے. ہمارے پاس حاکمیت کا اختیار نہیں، اگر اختیار ہوتا تو ہم اپنی جان اسلام کے لیے قربان کر دیتے. تو اب پھر کیا کرے گا؟ ہم پھر کچھ نہیں کر سکتے. کوئی دعا کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ سب بھی وہ اسباب تو ہے، حالات کو، دلوں کو، معاملات کو بدلنے والا تو ہے. تو کہا کہ اللہ ان ہمارے مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما، ان کی مدد فرما. ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرے پر اللہ ہمیں آزمائش مبتلا نہ کرنا، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں. وہ مسلمانوں کو کیوں مار رہا ہے؟ وہ مسلمان یہود و نصارہ مسلمان کو ختم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا اسلام مٹ جائے گا، ہم مسجد اقصیٰ کو شہید کر لیں گے. اور پھر نیا لمبی بات ہے کہ ہم وہاں ہجرت سلیمانی تیار کریں گے اور پھر دجال آئے گا، پھر دنیا میں ہماری حکومت ہوگی، سب ہمارے اختیار میں ہوگا. یاد رکھنا اختیار اللہ کا ہے، بندہ کوشش کر سکتا ہے اور اللہ کے معبود نے کہہ دیا وہ کرے گی، یہ سب کچھ ہوگا. وہ سب کچھ کریں گے، مسجد اقصیٰ بھی شہید ہوگی، مسلمان پھر روئیں گے پھریں گے. لیکن یاد رکھنا کوئی قوم کبھی ناکام نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن میں سن بیان کیا کہ جو جہاد اختیار کرے گا وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا، اور جو جہاد کو چھوڑ لے گا پھر وہ کبھی کامیاب. مسلمانوں کی بستی کا مقام یہ اسی وجہ سے کہ سارے مسلمانوں نے جہاد چھوڑ کر کہا نفس کا جہاد کرے. بھائی نفس کو ہوتا دشمن تمہاری گردن کاٹنا چاہتا ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم نفس کا جہاد کرتا ہے. نانا جب تلوار کی ضرورت ہو وہ تلوار میں ہو. اور میں نے شروع میں کہا تھا اللہ تعالیٰ ملت اور مسئلہ نہیں دیکھتا، اللہ محبت دیکھتا ہے. مسئلہ بدل کا واقعہ نہیں دے، مسئلہ بدل میں ایک روایت میں یہ بھی آتا
تعداد میں تھے. کتنے مسلمان 300 کی تعداد میں تھے اور کفار ان سے ڈبل سے ٹرپل گنا زیادہ تھے. اور معاملہ یہ تھا کہ ایک تلوار تھی وہ بھی 300 میں سے 10 کے پاس, اور یہاں تک کہ ایک گھوڑے تھے وہ بھی 300 میں سے 10 کے پاس. نہ تلواریں تھیں نہ گھوڑے تھے, اور ادھر کفار کے پاس 1000 لشکر تھا اور ہزاروں کے پاس اونٹ تھے, ہزاروں کے پاس گھوڑے تھے, ہزاروں کے پاس نیزے تھے, ہزاروں کے پاس تلواریں تھیں, ہزاروں کے پاس سامان ہر سارا موجود تھا. اور ایک طرف 1000 بندہ ہو اور وہ سارے اسلحے سے لیس ہو, اور دوسری طرف 300 بندہ ان کے پاس اپنے سب میں کپڑے بھی نہ ہو. میں آپ سے دوسروں کو مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ مسلمان ایک صحابی رسول درخت کی ٹہنی توڑ کے جا رہا ہے اور کمزور ہے, تو کسی یہودی نے پوچھا تو کیسے ڈرے گا ان کافروں سے, اس درخت کی شاخوں سے بھی ڈرا جاتا ہے, تو کس کے آس پہ جاتا ہے؟ تو اللہ نے بات نے کہا نہ دین پہ بھروسہ ہے نہ بالے پر بھروسہ ہے, ہمیں تو بھروسہ ہے کالے کمری والے کا. ہمارا بھروسہ کہ تیر تلوار نہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا وہ جن کے پاس حسن تھا وہ اس طرح اللہ کی رہے اور اس کے جگری سے ڈرے اور اپنی جان اللہ کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دی. اللہ نے ان کی قربانی کو قبول بھی کیا اور فتح بھی عطا کر دی. اللہ نے فتح بھی عطا کر دی. تو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بتانا چاہ رہا ہے کہ اس بات کو یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ کبھی کثیر نہیں دیکھتا, اللہ دل دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ دل دیکھتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور ہمارے دوستوں کو نیک کرے. کیا کرے؟ آخری بات